बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है 10 अक्टूबर 2025। मैं रियाज अहमद अंसारी आपकी खिदमत में मशरक़ वस्ती से मुताल्लिक़ चंद अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस रिपोर्ट का आगाज़ करने से पहले चंद हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे जो इस तरह से हैं कि गजा जंगबंदी के बाद गजा की तामीर नौ और इमदादी सरगर्मियाँ बहाल होने लगी हैं। गजा का नया हुक्मरान कौन होगा, तफसीलात सामने आ रही हैं। गजा की तामीर नौ पर 50 अरब डॉलर से 100 अरब डॉलर का खर्च आएगा। अरब मुल्कों की गजा पर डॉलरों की बारिश मुतवक्के है। दूसरी तरफ फ़लस्तीन की रियासत के क़याम का ख्वाब क्या पूरा होने जा रहा है। गजा से इसराइली फ़ौजों की वापसी शुरू हो चुकी है। क्या इसराइल फ़ौजी गजा से नाकाम लौट रहे हैं। गजा जंग बंदी का मुस्तकबिल क्या होगा। क्या ये जंग हमेशा के लिए बंद हुई है। क्या इस जंग में इसराइल वाकई फतह हासिल कर चुके हैं। ये कुछ हेडलाइंस हैं जिनकी डिटेल्स और तफसीलात मैं आपके सामने आगे इस वीडियो में रखूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजिम करें और इसको आगे नशर करें। बहुत से लोग ऐसी खबरें और मालूमात जानना चाहते हैं, आप उन तक हमारी वीडियो पहुंचा सकते हैं। आगाज़ करेंगे कि इस वक्त गजा की जंग बंदी के हवाले से इंतहाई अहम जो मालूमात। इसराइल ने गजा से इसराइल फौजियों को निकालना शुरू कर दिया है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है जिसे इसराइल के मशहूर अखबार और इसराइल के मशहूर मीडिया नेटवर्क यदीऊत अहरानूत के मिलिट्री कोरेस्पोंडर याहू जैतून ने नशर किया है और बाकायदा वीडियो जारी की है। पट्टी के अंदर ज्यादातर हिस्से पर कंट्रोल हासिल कर लेगा। इसराइली फौज का कहना है कि ये जो आदारशुमार दिए जा रहे हैं जिसे 53% या 68% इलाके पर इसराइली कंट्रोल, ये सब अफसाना है, सियासी प्रोपेगेंडा है और सच के खिलाफ एक झूठ है जो बोला जा रहा है। हमास जंगबंदी के पहले ही लम्हे से खुद को दोबारा मुनज़्ज़म और मजबूत करना शुरू कर देगी। ये इसराइल का मिलिट्री सहाफ़ी है जो गजा की 2 साल तक जंग को कवर करता रहा है और इसराइली इब्रानी ज़बान के अखबार यदूत अहरानूत में उसने ये तफसीलात नशर की है। नाज़रीन इकराम, एक और ख़बर देखें कि गजा में इसराइली फ़ौज की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, यानी जो बमबारी और हमलों से, उन पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट इस वक्त मेरे सामने है जिसमें कहा गया है कि $52 मिलियन नीडेड टू रिबिल्ड गजा, जिससे गजा को रिबिल्ड किया जाएगा और वो भी मुकम्मल तौर पर रिबिल्ड नहीं होगा। बस दीगर ज़राए के मुताबिक तकरीबन 100 अरब डॉलर या 50 अरब डॉलर से ज़ायद की रकम होगी। ये कौन खर्च करेगा। जाहिर है इतनी कतीर रकम किसके पास होगी, तो कतर कम से कम 10 अरब डॉलर तक गजा में इन्वेस्ट या खर्च कर सकता। यूरोपीय ममालिक में स्पेन है, बाकी यूरोपीय मुल्क हैं जो अपने अपने तौर पर गजा में रिबिल्डिंग फंड में हिस्सा लेंगे। यहाँ तक कि अमेरिका भी इस रिबिल्डिंग का हिस्सा बनेगा, ये अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या इसराइल भी गजा में जो डिस्ट्रक्शन की है उसका मुआवजा अदा करेगा। तो इस हवाले से बाज़ ज़राए के मुताबिक और बाज़ माहिरीन के मुताबिक इसराइल से भी गजा के हमलों का मुआवजा या जुर्माना लिया जाए या हर्जाना तलब किया जाएगा और तुर्की और बाकी देश भी इस जंग की बाद जो रीबिल्डिंग का प्रोसेस है उसका हिस्सा बनेंगे। अब एक और सवाल है कि गजा पर हुक्मरान कौन होगा। ये सबसे बड़ा सवाल है कि गजा पर हुक्मरान कौन होगा, क्योंकि इसराइल ने जंग बंदी के ट्रंप प्लान में 21 निकाती प्लान रखे हैं जिसमें हमास गजा का हुक्मरान ना हो। तो इस हवाले से अल अरबी टीवी चैनल के मुताबिक उसामा हमदान जो हमास के रहनुमा है, उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ जो फ़लस्तीनी जमातें हैं उन्होंने 40 लोगों के नाम पेश किए हैं जो गजा की हुक्मरानी या गजा की इंतज़ामी अबूरी कमेटी को चला सकते हैं और इसराइली जो फ़ौजें हैं उनका कंट्रोल गजा से सिक्योरिटी तौर पर ख़त्म होगा और अमन
جو فوجیں ہیں جس میں قطر، ترکی، مصر، اردن، سعودی عرب اور UAE اور کچھ امریکہ اور باقی کچھ ملکوں کی فوجیں ہوں گی، اور پاکستان کا بھی نام ہے جو اس فوج میں ہوں گی، زیادہ تر رول پلے کریں گے غزہ کی سیکورٹی میں۔ اور اس وقت جو میرے سامنے العربی ٹی وی چینل کی یہ رپورٹ ہے جس میں اسامہ حمدان کا انٹرویو نشر کیا گیا ہے، اس میں یہ بات دیکھی گئی ہے کہ اسرائیل پر تو کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے، تاہم ثالثی کرنے والے ممالک ہیں جیسے قطر، ترکی، مصر، ان کا اصل رول ہے، اور امریکہ بھی بطور گارنٹر ہے جو غزہ کی سیز فائر ڈیل کو مکمل طور پر آگے بڑھائے گا۔ دوسری طرف ناظرین کرام، امریکہ نے غزہ میں $30 ارب جنگ پر لگایا ہے، جس میں سے $21 ارب سے زائد کا اسلحہ دیا ہے، اور باقی $10 ارب کی باقی 2 سال کی مہم پر امریکہ نے اسرائیل کے لیے خرچ کیا ہے۔ تو امریکہ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جس طرح سے عرب ممالک غزہ کی ری بلڈنگ میں حصہ لیں گے تو امریکہ بھی $10 ارب سے زائد کی رقم غزہ پر خرچ کرے۔ دوسری طرف آج کی جو ایک بڑی خبر ہے وہ اسرائیلی ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی ایک رپورٹ ہے جس میں تفصیلات دی گئی ہیں۔ میں آپ کے سامنے وہ رپورٹ پوری پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پورا پس منظر یا پروسیس سمجھ میں آ جائے کہ یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ آج جمعرات 9 اکتوبر سے شام سے باقاعدہ امپلیمنٹ ہو جائے گا، اور اسرائیل کے لیے اگرچہ کامیابیاں ہیں۔ اس مضمون میں لکھا گیا ہے رپورٹ میں کہ تمام یرغمالیوں کی رہائی اسرائیل کو مل جائے گی، یہ بڑی کامیابی ہے اسرائیل کی، اور معاہدے کے نفاذ کے بعد اسرائیلی فوج غزہ کے 50% سے زائد علاقے پر کنٹرول کرے گی، یہ بھی ایک کامیابی ہے۔ لیکن اسرائیل دوسری میڈیا نیوز نیٹ ورک یدیوت ایرانود نے کہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، ان کا کنٹرول نہیں ہوگا، غزہ سے اسرائیلی فوج کو انخلا کرنا ہوگا۔ تیسری یہ بات لکھی گئی ہے کہ علامتی قیدیوں کو رہائی سے انکار، کیونکہ حماس نے اسرائیل قیدیوں کو رہا کروایا تھا، تو اس طرح کی تقاریب اس مرتبہ نہیں ہوگی، یہ بھی اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے۔ اور حماس کے مطالبات کے باوجود 4 بڑے جو قیدی ہیں یہ رہا نہیں کیے جائیں گے، لیکن بعض ذرائع ابلاغ میں دیگر رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو اہم ترین فلسطینی قیدی ہیں ان کو بھی رہا کیا جائے گا۔ عالمی ساکھ اسرائیل کی جو متاثر ہوئی ہیں، اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ وہ بحال ہوں گی، اور ٹرمپ سے اسرائیل کا اتحاد مضبوط ہوگا، اور عرب ممالک نے واضح ضمانت دی ہے کہ وہ جنگ بندی کے بعد غزہ سے حماس کی حکومت ختم کرنے کے لیے کردار ادا کریں گے۔ یہ علاقائی سطح پر ایک مثالی پیش رفت ہے۔ یہ 5-6 کامیابیاں اسرائیل کے لیے گنوائی گئی ہیں اس رپورٹ میں، لیکن اس رپورٹ میں حماس کے لیے بھی کچھ کامیابیاں گنوائی گئی ہیں۔ مثلا سیاسی اور عسکری بقا شدید لڑائی کے مہینوں کے باوجود حماس قائم رہی، اور غزہ پٹی سے ان کی گرفت اور غزہ سٹی ان کی گرفت سے نہیں نکلا، جہاں پر اسرائیل حملہ کر کے غزہ سٹی کو لینا چاہتا تھا۔ قیدیوں کی تاریخی رہائی، یعنی اسرائیل کے قبضے میں جو فلسطین کے 2000 سے زیادہ قیدی ہیں وہ ڈیل کے تحت حماس رہا کروائے گا، یہ بڑی کامیابی ہوگی حماس کی طرف سے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے انسانی امداد میں اضافہ ہوگا، رفح کراسنگ بارڈر کھل جائے گا جس سے غزہ کے مسائل ختم ہوں گے، یہ بھی ایک کامیابی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی گارنٹی اور ضمانتیں ملی ہیں حماس کو، جس میں امریکہ بھی شامل ہے اور ترکی، قطر، مصر وغیرہ شامل ہیں۔ جہاں تک معاملہ ہے ہتھیاروں کے انخلا، یعنی حماس اسلحہ پھینک دے، ہتھیار پھینک دے تو ان سے ہتھیار لے لیے جائیں، اس حوالے سے ابھی مزید غور فکر اور مذاکرات ہونے باقی ہیں۔ اس مضمون میں کہا گیا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غزہ کے حوالے سے اسرائیل جس کو مکمل فتح قرار دے رہا ہے وہ کتنی فتح ہے، اور جس کو مکمل طور پر میڈیا کے سامنے نتنیاہو کامیابی بتا رہا ہے وہ کتنی کامیابی ہے۔ ان کی اسرائیل اور مصر میں آمد کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ مصر میں پہنچیں گے اتوار تک، اور اسی طرح سے وہ اسرائیل بھی پہنچیں گے اور غزہ کی ڈیل کو مکمل کریں گے۔ لیکن ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا غزہ جنگ بندی کے بعد غزہ کے تعمیر نو کا پروسیس تو شروع ہو جائے گا، غزہ کے لوگوں کی بحالی کا عمل شروع ہو جائے گا، لیکن کیا مستقل طور پر فلسطینیوں کو فلسطینی ریاست بھی مل جائے گی، جو کہ ایک بہت بڑا
دیرینہ خواب ہے فلسطینیوں کا۔ اقوام متحدہ کی آج تک درجنوں نہیں سینکڑوں قراردادیں ہوں گی جس میں فلسطینیوں کی حق خودداریت کا اعتراف کیا گیا اور کہا گیا کہ فلسطینیوں کے لیے ایک الگ سے ریاست اور اسٹیٹ ہونی چاہیے جہاں فلسطین آزادانہ طور پر رہ سکیں، عالمی قوانین ہوں ان کے مطابق ان کی شناخت ہو۔ ظاہر ہے تمام عرب ممالک اور فلسطینی سبھی کے سامنے فلسطین ریاستیں فلسطین کی زمین میں بننا چاہیے، نہ کہ سعودی عرب کی زمین میں یا کسی اور ملک۔ لیکن پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ جو اسرائیل کی غیر قانونی یہودی بستیاں ہیں جو فلسطین کے ویسٹ بینک علاقوں میں مزید بڑھائی جا رہی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو یہ سوال ہے کہ جو مسجد اقسام کے حوالے سے اسرائیل کے متشدد قسم کے لوگوں کے اقدامات ہیں، ان کو کون رکوائے گا؟ کون اس کا گارنٹر ہوگا کہ ویسٹ بینک میں مزید یہودی عبادت کاریاں نہیں ہوں گی، وہاں سے لوگوں کی مزید انخلا نہیں ہوگا؟ اور جس طرح سے اسرائیل اپنی سرحدوں کو اردن تک وسیع کرنا چاہتا ہے، کیا وہ اس کو وسیع کرے گا؟ اور پھر ٹرمپ نے ماضی میں جو بیانات دیے تھے کہ اسرائیل کا رقبہ چھوٹا ہے، ہم اسے بڑا کرنا چاہتے ہیں، اور جو نتنیاہو نے کہا تھا i24 نیوز کے انٹرویو میں کہ ہم گریٹر اسرائیل کے مقدس مشن سمجھتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے گارنٹی اور ضمانتیں تو دی گئی ہیں، لیکن خدشات اور خطرات اب بھی موجود ہیں۔ ناظرین کرام، تمام عالمی ماہرین اس بات پر متفق ہیں، اور پھر ماضی کے اندر جو اسرائیل کے وزراء کے غزہ کے بارے میں بیانات تھے وہ بڑے حیران کن تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے اور باقی حکومت کے لوگوں کے کیا وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اتباع ضرور ہے ناظرین کرام کہ غزہ کے لوگوں نے بہت اذیتیں، تکلیفیں اور آزمائشیں جھیلی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید تفصیلات آتی رہیں گی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔